نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان، صلو علی صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، آپ کو مبارک ہو۔ الحمدللہ ماہ میلاد جلوہ فرما ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت فرشتے در دولت پر حاضر تھے اور شیطان غم و رنج میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے مبارک اوصاف، وہ اوصاف جس میں کسی کا حصہ نہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اور اعلی حضرت تو فرماتے ہیں، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ کما حق کو بیان نہیں کیے جا سکتے، عیب تناہی وہ ختم نہیں ہو سکتے، اس عیب سے بری ہیں۔ تو میں حیران ہوں، میں کیا کیا کہوں آپ کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے اوصاف مبارکہ میں ایک وصف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ ساری مخلوق، ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ حدیث جابر میں ہے، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر، اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو کوئی انسان نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ حور، نہ فرشتہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا
اور تیری امت میں سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا کہ ان پر ایمان لائیں. فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا. جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو اس وقت عرش جنبش کر رہا تھا، ہل رہا تھا، موو کر رہا تھا، تو میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس وہ ٹھہر گیا. سبحان اللہ. اعلی حضرت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان فرماتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ترجمہ کنز الایمان وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی 5 صفات اس آیت میں بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے، اور وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا. اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ابتدا نہیں. آخر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے. سب فنا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انتہا نہیں. ظاہر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے ظاہر کے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. اس آیت میں 4تھی صفت بیان ہوئی باطن. حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہے. اس کی ذات پاک ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں. یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں. اور 5ویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ جو ہند میں حدیث لے کر آئے، آپ فرماتی ہیں 5 صفات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، سب کو جانتے بھی ہیں. اولیت اس بنا پر کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا. اور مرتبہ نبوت میں بھی آپ اول ہیں. کسی نے عرض کی کب سے نبی ہیں آپ؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ اکبر. شفاعت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کھولیں گے. آپ اول ہیں. آپ قیامت کے دن اپنے مزار پرانوار سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے. آپ اول ہیں. جنت میں آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے. آپ اول ہیں. اور آپ پیدائش میں بھی پہلے ہیں. اور سبحان اللہ آخر اس لحاظ سے کہ آپ اعلان رسالت میں سب سے آخر میں، سارے نبیوں کے آخر میں. اور جو کتابیں نازل ہوئی سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی آپ پر نازل ہوئی. اور آپ کا دین سب سے آخر میں.
آپ ظاہر ہیں کہ آپ کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہاں روشن ہے، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ صفات بھی آپ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری اور عشق بھری بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے سلام میں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبوت کا آغاز بھی آپ سے ہوا اور اختتام بھی آپ کی ذات پر ہوا۔ آپ سب سے پہلے نبی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی نیت کی تھی کہ میں آج کے سلسلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی برکتیں بھی عرض کروں گا، تو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، زلفیں مبارک قدرے گھنگریالے تھے، بہت سیدھے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک سیدھے تھے، روایت میں آتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کچھ کچھ گھنگریالے تھے، بالکل سیدھے نہیں تھے، اور بین بین تھے، درازی، کانوں کی آدھے کانوں تک، یہ کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، یہ سنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی شان میں اعلی حضرت لکھتے ہیں، وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لکائے ابر راحت، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب خوب میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا